نہیں جاتا. تو دیکھیں اب انشاءاللہ ہماری دعائیں تو ہیں کہ یہ جیت فلسطین کے نصیب میں آئے انشاءاللہ. اور اب جناب کچھ سیاسی محاذ کی بات کرتے جو کہ گھر میں الیکشن کا ماحول ہے اور میاں صاحب کی پاکستان موجودگی ہے. زرداری صاحب بھی کافی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ متحدہ جو ہے ایم کیو ایم اس کے ساتھ روابط جو ہیں وہ تیز ہو چکے ہیں. ویسے تو ہمیشہ سے ان لوگوں کا کردار رہا ہے حکومتیں بنانے میں گرنے میں، لیکن ابھی الیکشن سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بعد میں ہوتا تھا. یہ پہلی بار ہوا ہے 86 سے لے کر کے جو ہے جی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ 2018 تک کا جو ریت تھی ایم کیو ایم کی اسے توڑ دیا گیا ہے. اور یہ ریت ایک سمجھ لیجئے ایک سنگ میل رہا کرتی تھی، کیونکہ ہمیشہ ایم کیو ایم جو ہے وہ سامنے آئی ہے. چاہے وہ نو کانفیڈنس ووٹ کی بات کی جائے تب بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ سامنے آئی ہے، چاہے وہ کسی حکومت کو بدلنے کی بات کی جائے تب بھی ایم کیو ایم کی امپورٹنس جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. بالکل. لیکن فہیم مجھے نا اس حوالے سے ابھی انشاءاللہ کہ گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ہم جاننے کی بھی کوشش کریں گے. مجھے گلا رہا ہے یہ لوگ اتحاد بناتے ہیں، اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں، مطالبات ان کے جون کے توں رہتے ہیں، دھرے کے دھرے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اور وہ حکومت جو بنتی ہے وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے اور پھر یہ منتظر ہوتے ہیں. جتنی بھی باتیں آپ کر رہی ہیں نا، یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے تھوڑی سی محنت کر کے ایک پیکیج بھی بنا لیا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ پیکیج بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر گیسٹ سے جو ہے وہ ملاقات بھی کرواتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک. سندھ میں 16 سال بعد سائیں کو سرکار سے دور رکھنے کا مشن. پہلے متحدہ رہنماؤں کی لاہور یاترا، پھر سیٹرڈے اینڈ سنڈے ویکینڈز پر لیگیوں نے کراچی یاترا کی. بہادر آباد والے متحدہ کے عارضی مرکز گئے اور کنگری ہاؤس بھی. پہلے مشہور تھا کہ مرکز میں حکومتیں متحدہ کی مرضی سے بنتی اور گرتی ہیں، مگر ایم کیو ایم کی سیاست میں 1986 کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی اتحاد ہو گیا. کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں 50 سال سے جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں رہا ہے، ان کے پاس 50 سال سے 80%، 9% اور آج کل 100% اختیار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مل کر پاکستان کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں، جہاں پر طاقت کی حکمرانی کے بجائے عوام کی حکمرانی، جہاں طاقت کو آئین سمجھنے کے بجائے آئین کو طاقت سمجھ. یہی نہیں، اندرون سندھ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نواز لیگ نے فنکشنل لیگ سے انتخابی اتحاد کیا ہے. ممکنہ طور پر اس گرینڈ الائنس میں فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہوگی، جبکہ جی ڈی اے پہلے ہی اس کا حصہ ہے. ایسے میں پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن نے اپنی جماعت کا موقف دیتے ہوئے کل ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور متحدہ کا اتحاد 0 ہے. 0 کا نتیجہ 0 ہی ہوتا ہے. انہوں نے طنز کیا کہ مسلم لیگ نون 1.5 سال میں معیشت ٹھیک کرنے میں ناکام رہی. ریکارڈڈ ہے. تو اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت رہنما ہے ایم کیو ایم پاکستان کے امین الحق صاحب، وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم امین صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا سب سے پہلے کہ آپ کے مخالفین کا یہ الزام ہے کہ متحدہ ماضی کے مقابلے کمزور ہے، اس لیے اتحاد ضروری تھا. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان شہر سندھ میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور تو سے جو ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی شہر میں اور حیدرآباد شہر میں جو جلسوں کا آغاز کیا ہے، اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا موجود رہنا، چاہے ملیر کا جلسہ ہو، لیاقت آباد کا جلسہ ہو، ٹاؤن کا جلسہ ہو، لانڈی کا جلسہ ہو، تو یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایم مضبوط ہو رہی ہے. لوگ اچھا امین صاحب، ایک چیز اور بتائیے گا کہ آج تک سندھ میں اردو بولنے والا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نہیں آ سکا. کیا آپ لوگ اس بار یہ روایت توڑنے جا رہے ہیں؟ شاید اسی وجہ سے پہلے الیکشن سے جو ہے وہ آپ لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہاں دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان صوبے سندھ میں رہنے والے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا آغاز ایم کیو ایم پاکستان نے کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک الیکشن جسے کہتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی ڈی اے کا وفد ایم کیو ایم کے آفس کا دورہ کر چکا ہے، ایم کیو ایم کا وفد جی ڈی اے کا آفس دورہ کر چکا ہے. ہماری خواہش ہے، ماضی میں بھی ایم کیو ایم کی کوششیں کاوشوں سے میرا خیال 90 میں جام صادق علی کو وزیر اعلیٰ بنایا، پھر ہم نے 1996 میں لیاقت علی جتی کو پی ایم ایل کے امیدوار کو وزیر اعلیٰ بنایا، اور 2003-04 میں ڈاکٹر ارباب غلام رحیم کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی خواہش یہ کہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ ہے جو کراچی سے جو پورے سندھ کو پورے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ بھی اس اتحاد سے سندھ میں کوئی فائدہ اٹھا پائے گی؟ کیونکہ سندھ میں اس کا ووٹ بینک کراچی میں اسپیشلی بہت کم ہے.
देखिए, जब हम एमकेएम पाकिस्तान पीएमएलएन के साथ सीट एडजस्टमेंट के मरहले में जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे यकीनन मेरा ख्याल है कि हमारे जो मुख्तलिफ अलायंस करने वाली पार्टियां, चाहे वो जीडीयू हो, पीएमएलएन हो, ये जीओआईयू, उन सबों का फायदा पहुंचेगा। और माजी में भी मेरा ख्याल है एमकेएम ने कोई बड़े पैमाने पे नहीं अलायंस किया, बल्कि सीट एडजस्टमेंट किए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ भी। तो एमकेएम का फायदा क्या है कि देखिए, जहाँ एमकेएम पिछले 3 दहाइयों से शहरी सिंध में कामयाबी हासिल करती है, उसी तरीके से एमकेएम का एक बड़ा वोट बैंक जो है जैकबाबाद में, शिकारपुर में, लाड़काना में, बदीन में मौजूद, उन जगहों पर भी एमकेएम कहीं 25,000, कहीं 28,000, कहीं 32,000 वोट हासिल करती है। और अगर सीट एडजस्टमेंट की बात आगे बढ़ जाती है, तो यकीनन उससे मेरा ख्याल है पीएमएलएन को भी फायदा पहुंचेगा। अच्छा अमीन साहब, आप लोगों ने मतलब मुत्तहिदा ने मरियम नवाज साहिबा को कराची से इलेक्शन लड़ने की जो है वो दावत दी है, ये भी आपकी तारीख में पहली बार हुआ है? इससे पहले कभी ये इस तरह का रवैया देखने में नहीं आया? एमकेएम पाकिस्तान ने किसी को किसी जगह पर लड़ने की कोई दावत नहीं दी है। एमकेएम पाकिस्तान ने, अगर मुस्लिम लीग के नून के ऑफिस है जिसे कहते हैं कि लाहौर के लिए, तो वहाँ पे क्या बातचीत है? बातचीत हुई है, हमने मुल्क के मफाद में बात की है कि मुल्क को बहरान से कैसे निकाला जाएगा, मुल्क की सूरत हाल को कैसे बेहतर की जाएगी। हमने माशी सूरत हाल पे गुफ्तगू की है, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ उसको कैसे कूल डाउन किया जाएगा, अगर मुस्तकबिल करीब में कोई आईनी बहरान आता है उसको कैसे मसाइल हल किए जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अभी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी, और इसी तरीके से को कराची में इलेक्शन लड़ना या अच्छा, किसी क्या को आपके लड़ने के ख्याल में हवाले। सिंध के लिए पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद बेहतर था या फिर नून लीग से? क्योंकि नून लीग का इंतखाब आप लोगों ने किया, इसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत करती चली आ रही। उनके करप्शन, उनके नाहली, बेसी, भत्ता लेना, कमीशन वसूल करना, सिस्टम को चलाना, उसके बिना पे पूरा न सिर्फ शहरी सिंध बल्कि मैं समझता पूरा सिंध जो है पीपल्स पार्टी से नाराज है। एक एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पूरे सिंध में पाया जाता है। और इसी को देखते हुए मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन, एमकेएम पाकिस्तान आपस में मिलकर बैठी है कि आने वाले इंतखाबात में इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरे सिंध से इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा सीट एडजस्टमेंट होगी पीएमएलएन के साथ या जीडीए के साथ या जीवाई के साथ, इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। और आने वाले जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाब होगा, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये अलायंस मिलकर के एक बड़ी अच्छा, ये तो बात हो गई आपके इत्तेहाद की, चले मीठा मीठा आप कौड़ा कौड़ा थू हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कुछ अवामी मसाइल की। अगर सिंध में हुकूमत बन गई तो तरक्याती मंसूबे क्या हैं? यहाँ तो आज तक जो है वो K4 भी जो है नहीं बन सका है, और ना ही कोई वादे जो हैं वो वफा हो पाए हैं। ये शिकवा है, इसका जवाब शिकवा एक्सपेक्ट कर रही है अवाम आप लोगों से, लेकिन मिल नहीं रहा। देखिए, एमकेएम का विजन है। एमकेएम का विजन क्या है कि जब उससे हुकूमत मिली, एमकेएम ने शहर में काम करके दिया। जब उसको ताकत मिली, उसने तरक्याती काम कराए। कराची का पहला फ्लाईओवर फारूक तारिक के दौर में बना। KMDC कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज मेरा ख्याल है एमकेएम के दौर में बना। इसी तरह अगर मुस्तफा कमाल का दौर रहा है तो आप उसमें देखें कि क्या रहा है कि हमने अंडर पासेस बनाए, फ्लाईओवर बनाए, ग्रीन बसेस का आगाज किया गया। तो वहाँ तो तरक्याती कामों के एक जाल नेटवर्क फैला है। एमकेएम का विजन क्या है? यस, K4 के मनसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी बिल्कुल आखिरी मराहल में उसका आगाज किया जाएगा। शहर में जिसे कहते हैं रैपिड मास ट्रांजिट सिस्टम को शुरू किया जाएगा। सर्कुलर रेलवे को सिस्टम को जिसे कहते हैं मेक श्योर करेंगे कि हर सूरत में नाफिज अमल हो जाए। इसी तरीके से अंडर पास फ्लाई ओवर्स की जो मसाइल हैं उसको अच्छा, अब आखिर में मुझे ये बताइएगा कि कराची के माहौल को आप देखते हुए क्या महसूस